ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، اور یہاں تک بتایا کہ کوئی شخص جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج سے واپس آ کر جب آپ نے اس واقعے کے بارے میں کفار مکہ کو بتایا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور بلکہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کا بیان کیا اور کہا، اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ میں کچھ پل میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، اس کے بعد پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، اس طرح سے 7ویں آسمان پر گیا اور اللہ کے عرش تک پہنچا اور اللہ سے ملاقات کی، تو تم کیا کہو گے؟ آپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ بات کوئی اور نہیں تمہارے نبی کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا بالکل حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اگر میرے نبی کہتے ہیں تو وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ اسی واقعہ کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ بدر کی جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا دشمنوں کی طرف تھا اور جنگ میں آ کر اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلہ میں آئے، تو آپ جانے لگے اس سے مقابلہ کے لیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک لیا۔ پھر جب جنگ آگے بڑھی تو آپ اپنے بیٹے کو کھوجتے ہوئے اس تک پہنچے اور اس سے مقابلہ کرنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ واپس ہو گئے۔ بعد میں پھر جب عبد الرحمن نے ایمان لے آئے، آپ کی جنگ کے دوران آپ میرے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو اسی وقت قتل کر دیتا، لیکن آپ میرے والد ہیں اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق نے دو ٹوک کہا کہ بیٹا، اگر تم ہمارے زد میں آئے ہوتے اور تمہاری تلوار اگر ٹوٹی ہوتی تو میں تمہارا قتل کرنے میں ذرا بھی دیر یا جھجک نہ کیا ہوتا، کیونکہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار یار بھی کہا جاتا ہے۔ غار ثور میں اپنے کرتا اور پگڑی کو پھاڑ کر انہوں نے غار کے سوراخ کو بھر دیا۔ جب ایک سوراخ بچ گیا تو اس میں اپنے انگوٹھے کو لگا دیا، جس سے سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔